السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے درس کے اندر مجھے اسلامی مہینوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، کون کون سے، اور اسی طرح سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں بیان کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ گنتی اسی دن سے 12 ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں کے اندر ظلم اپنی نفسوں پہ نہ کرو، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی مہینے 12 ہیں۔ آئیے کون کون سے ہیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاولی، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب، آٹھواں شعبان، نواں رمضان، 10واں شعبان شوال، 11واں ذی القعدہ، 12واں ذی الحجہ۔ تو یہ 12 مہینے اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، قمری مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، یعنی اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ ذو الحجہ جو ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، جس مہینے کے اندر عظیم عبادت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اسلامی مہینے سے، تو وہ ذو القعدہ کا مہینہ آج تقریباً 27 ذو القعدہ ہے، اور 3 یا 4 دنوں کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیا ہے، یعنی ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا، اور اسی طرح سے نافرمانیاں کرنا، اپنی نفسوں پہ ظلم کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو حرمت والی مہینے 4 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے جو حرمت والے ہیں لگاتار آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔ یعنی ابھی ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ آئے گا، پھر اس کے بعد آئے گا محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے، جسے رجب کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کون کون سی ہیں، پہلا کون سا ہے، اور آخری سال کا آخری مہینہ کون سا ہے، اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے، اور کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں، تو اسلامی مہینوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری تمام تر عبادتیں اسلامی مہینوں سے، قمری مہینوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم اپنی عبادات کو ان قمری مہینے اور اسلامی مہینوں کے حساب سے ہی، یا قمری تاریخ کے حساب سے ہی انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسی طرح سے معلوم ہونا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے، جس طرح سے ہمیں جو عیسوی مہینے ہیں، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون،
جو اس طرح سے 12 مہینے ہیں ہمیں ان کا علم ہے، ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہر ایک کو شاید کہ کسی کو معلوم نہ ہو، ورنہ ہر ایک کو بچہ ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، ہر ایک کو معلوم رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کی تعداد معلوم نہیں، شاید کہ کسی کو معلوم ہو الا ماشاء اللہ، اور کون کون سے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی مہینے معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جو نفلی روزے ہیں اور اسی طرح سے عبادات ہیں ہم ان کو انجام دے سکیں۔ ایام بیز ہیں، ہم اسلامی مہینے کی جو تاریخ ہے 13، 14، 15 اس کو جان کر ہی ہم ایام بیز کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو موسم چل رہا ہے تو یہ موسم حج ہے، حج کا موسم ہے، اور اسی طرح سے اس موسم میں جو عظیم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان میں سے ایک مناسک حج ہے، حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اور دوسری عبادت قربانی ہے، قربانی کو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت آئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی تعداد کو جانیں اور ان مہینوں کے ناموں کو یاد کریں۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان کی تعداد اور ان کی گنتیاں، ان کے نام ہمیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں کبھی ضرورت پڑے تو فوراً ہم بتا سکیں اور اس چیز کو بیان کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔